الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف 3 آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان آیات و احادیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں ایسے لوگ، ایسی قومیں گزری ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے رسولوں کا، نبیوں کا انکار کیا، کسی نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، کسی نے قیامت کا انکار کیا۔ غرض ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ان کے منکرین موجود ہیں، لیکن ایک ایسی متفقن علیہ چیز ہے کہ نہ دنیا میں آج تک کسی نے اس کا انکار کیا ہے، نہ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ وہ موت ہے،
کوئی قرآن کا انکار کرے لیکن سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا والد، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست وہ مر رہا ہے، کیسے انکار کرے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کو نہیں مانتا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا عزیز مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، وہ فنا ہو گیا، اس پر موت واقع ہوئی ہے، بتاؤ مجھے کیسے انکار کر سکتا؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے، پوری دنیا زور لگا دی، سائنسدانوں نے کتنی ترقی کی، کہاں پہنچ گئے، کیا کیا ایجاد کر دیا، لیکن موت کے بارے میں اگر آپ ان کو کہیں کہ وہ ذرا کوشش کر کے، ذرا محنت کر کے یہ تو بتا دیں کہ میری موت کب آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، کہاں آئے گی، عمر کے کس حصے میں آئے گی، عاجز ہیں، کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن آئے گی ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی روح چیز، ہر جاندار چیز کو موت آئے گی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو جتنے اعمال کر کے آئے گا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، موت سے کوئی نہیں چھپ سکتا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، جہاں چاہے چھپ جاؤ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، موت تمہیں لے لے گی، موت تمہیں پہنچے گی، تمہیں آ جائے گی موت، بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کوئی یہ عقل کا مظاہرہ کرے، عقل کا کیا کہیں، بے وقوفی کا کہہ لے، اپنے آپ کو تو عقل مند سمجھے گا، حقیقت میں بے وقوف ہوگا وہ۔ کوئی یہ بے وقوفی کا مظاہرہ کرے کہ میں ایک بہت بڑا مضبوط قلعہ بنا لوں گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا، میں پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا مجھے کیسے موت آئے گی، وہاں تک کیسے عذاب پہنچے گا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کتنا ہی مضبوط قلعہ بنا لو، موت وہاں بھی آئے گی، موت آئے گی۔ لیکن فکر کی بات تو یہ ہے، یہ تو ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس حقیقت کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جائیں قبرستان میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے میتیں آ رہی ہیں، کسے کہتے ہیں موت، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آنی تو ہمیں بھی ہے، آنی تو ہمیں بھی ہے، اور اس کو کوئی وقت بھی متعین نہیں۔
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کہنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عقل مند کون ہے. الکیس من دان نفسہ، اپنے نفس پر قابو پا. عقل مند کون ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنائے، تابع کرے، اس کو شریعت کے دین کے تابع کرے. یہ ہے عقل مند. اگر اس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو چھپاؤ سے بھی بدتر ہو جائے گا، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا، حیوانیت کو بھی کراس کر جائے گا. نفس کو کنٹرول کرو، قابو میں رکھو. کیوں؟ اس کا حساب دینا پڑے گا، ایسے نہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں اللہ آزمائیں گے. دیکھتا ہوں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے میرے پاس. اللہ میاں آزمائیں گے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرو، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرو. اپنی موت کی فکر، اپنی موت کی تیاری کرے. ہر جانے والا ایک اعلان کر کے جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اس کا تکرار کر رہے ہیں، ہم سب اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں ہم، اور تم بھی اللہ کے ہو، تمہیں بھی جانا ہے. ہم اللہ کے ہیں، میں جا رہا ہوں، تم بھی اللہ کے ہو. وہ الیہ راجعون، تم بھی میرے پیچھے آؤ، تم بھی آنے والے. کتنے دن رہ گئے کچھ پتہ ہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی منعم رحمہ اللہ تعالی. ان کے زمانے میں ایک شخص کو یہ سوال سوچا کہ میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء کے پاس جاؤں، ان سے میں ایک سوال کروں. سوال کرنے کا مقصد کو طنز نہیں، کسی کا امتحان نہیں. سوال اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین میرے سوال کے جواب میں جو بات مجھے بتائیں گے، میرا کام بن جائے گا، میرا مسئلہ آسان ہو جائے گا، میں اس پر عمل کروں گا. بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین کے پاس گئے، سب نے بہت سارے اقوال ذکر فرمائے. سوال کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ حضرت، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے، کل آپ کو موت آ جانی ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے، کل آپ نے مرنا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں جن کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے. ذرا ایک ملاقات کر لو ان کے ساتھ جا کے کہ کل کی تاریخ میں آپ کو اتنے بجے پھانسی دی جائے گی. وہ ملاقات بھی پسند نہیں کرے گا آپ سے. وہ اتنا اپنے وقت کو سمجھ رہا ہوگا، جان رہا ہوگا کہ میرے پاس تو بہت کم وقت رہ گیا ہے. تو وہ چلتے چلتے حضرت عبد الرحمن بن ابی منعم رحمہ اللہ کے پاس پہنچا.
پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے تو آپ کیا اعمال کریں گے؟ وہ دن آپ کیسے گزاریں گے؟ اس دن میں آپ کیا کیا اعمال کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ جو روزانہ اعمال کرتا ہوں وہی کروں۔ فرمایا کہ میں نے تو بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کسی نے کہا کہ میں تلاوت قرآن میں وقت گزار دوں گا، کسی نے کہا میں نماز میں کھڑا ہو کے قیام کی حالت میں گزار دوں گا، کسی نے کہا میں روزے کی حالت میں گزار دوں گا، آپ کہتے ہیں میں وہی اعمال کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں۔ توجہ فرمایا کہ جی ہاں، میں وہی اعمال کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا آج آخری دن، میں نے پہلے ہی دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاید مجھے کل موت آ جائے، آج میرا آخری دن ہے، میں اس کو کیسے گزاروں؟ میں نے اس کی ترتیب بنائی ہوئی ہے، میرے وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور اعمال کو داخل کروں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے فکر کی بات۔ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی، ان کے زمانے میں ایک بزرگ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، حضرت بہلول رحمہ اللہ۔ ان کو خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے اجازت تھی کہ کسی بھی وقت وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، کہیں بھی میرے پاس آ سکتے ہیں، جب ان کا جی چاہے آ جائے۔ تشریف لائے، علیل تھے بہت سخت خلیفہ ہارون رشید، بلکہ دربار لگا ہوا تھا۔ تشریف لائے، پوچھا بہلول کیسے آئے ہو؟ حال وال دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ چھڑی لے لو میری طرف سے امانتاً، دنیا میں تمہیں جو سب سے بڑا بے وقوف نظر آئے اس کو دے دینا۔ آپ نے مسکرا کے چھڑی لے لی، امانتاً رکھ لی۔ ایک عرصہ گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ آپ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہوئے۔ پتہ چلا حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ کہا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو بھائی، کوئی حال ہی نہیں، بستر مرگ پہ پڑا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، بس سانس پورے کر رہا ہوں، اب تو تیاری ہے۔ کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا کہ بس اب تو سفر ہے۔ فرمایا کہ کوئی تیاری واری کی ہے آپ نے سفر کی؟ کہ پاگل آدمی بیوقوف آدمی بنا، اس سفر کی کیا تیاری کرے گا کوئی؟ نہیں، آپ تو فرمایا کہ ایک دن کے لیے 2-4 دن کے لیے سفر پہ جائیں تو آپ تو فوجیں بھیجتے ہیں، آپ تو اپنے پولیس والوں کو بھیجتے ہو، آج کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا کہ بہلول اس کی تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کی تو کوئی تیاری نہیں۔ فرمایا یہ چھڑی آپ لے لیجئے، مجھے دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا، اتنے بڑے سفر میں جا رہے ہو۔ فرمایا کہ آنا بھی کوئی نہیں واپس، دنیا سے کوئی لے جا بھی نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اتنا طویل سفر، تیاری کوئی نہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نبر اللہ مرقدہ، حضرت نے ایک نسخہ تجویز فرمایا اس نسبت سے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے، حدیث میں آتا ہے موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، مرنے سے پہلے اپنے اوپر موت کا تصور پیدا کر لو، مرنے سے پہلے وہاں جو محاسبہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، اس محاسبے سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا۔ اس پر حضرت نے ایک نسخہ تجویز دیا، فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں مرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ سے جنت کا پروانہ حاصل کر لوں، اس کو چاہیے صبح اٹھتے ہی وہ معاہدہ کرے، اپنے نفس سے معاہدہ کرے۔ کیا معاہدہ کرنا ہے؟ بھائی دیکھ میری بات سن، آج میں نے گناہ نہیں کرنا پڑے، آج میں نے فرائض و واجبات پورے کرنے ہیں، آج میں نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، آج میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے ہیں۔ خبردار، مجھ سے معاہدہ کر، تو گڑبڑ نہیں کرے گا معاہدہ میں۔ پھر دنیا کے جس شعبے میں بھی جاؤ، جو بھی کام کرو، پھر وہ مراقبہ کرو۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھو کہ میں نے صبح معاہدہ کیا تھا کہ کہیں یہ معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ مراقبہ کرو، اپنے اعمال کو جانچو۔ دن گزر جائے، رات میں بستر پہ بیٹھ کر محاسبہ کرو کہ آج میں نے کیا کیا کیا، کون کون سے اعمال غلط کیے، کون کون سے اعمال صحیح کیے۔ جو غلط کیے گئے توبہ استغفار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ استغفار۔ جو اعمال اچھے کیے، لئن شکرتم، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، جاوید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے تمام اہل خانہ کو اس سانحہ پر بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہوا ہے۔ آج ابھی اس نوجوان کا جنازہ ہے، محمد اسامہ۔ ان کی شادی قطر میں ہوئی، شادی کے 2 سال بعد یہ اپنے بیوی کے ساتھ قطر سسرال گئے ملنے کے لیے۔ وہاں کوئی ٹریفک حادثہ ہو گیا، اتنا خطرناک حادثہ ہوا، اسامہ غالباً 8-10 دن بعد انتقال فرما گئے۔ ان کا سالہ علی، وہ بیچارہ بہت شدید زخمی ہے۔ بھائی جاوید صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ قطر گئے، وہاں جو بھی ان کی حکومت کے معاملات تھے ان کو نمٹا کر کے بہت جلد انہوں نے بچے کی میت کو اپنے حوالے کیا، اور آج الحمدللہ وہاں پہنچ گئے۔ اور گھر میں بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ آنے والوں کو بہت صبر کی تلقین کر رہا ہے، صبر۔ اس پر دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اہل خانہ، تمام پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حکم بھی یہی ہے، اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر انتقال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی بینائی بھی چلی جاتی ہے، جب مر جائے اس کی آنکھوں کو ہاتھ رکھ دیا کرو، بند کر دیا کرو۔ آنکھیں بند کر دی گئیں۔ جب اہل خانہ کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے زبان سے عجیب عجیب الفاظ کہنا شروع کر دیے، نوحہ شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا کہ صرف جو فطری تقاضا ہے، آنکھوں کے آنسو کو کوئی روک نہیں سکتا، دل کی تکلیف کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن کوئی زبان سے ایسے الفاظ کہے، کوئی نوحہ کرے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر محبت میں آ کر کوئی پیشانی پہ بوسہ لے لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ لیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کا بوسہ لیا، ثابت ہے۔ حسن میں، کفن دفن میں جلدی کی جائے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے جلدی کی جائے۔ قبرستان جنازے کے ساتھ چلا جائے، جانا چاہیے، لیکن ذکر اذکار کے ساتھ، اپنی گپ شپ کے ساتھ نہیں۔ کلمہ شہادت یہ نعروں کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، تسبیحات کرتے ہوئے جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے جائیں، اور یہ تصور کرتے ہوئے جائیں کہ آج ہم اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کل ہمیں کوئی اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جائے۔ قبرستان میں جائیں، دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، دعا پڑھیں، سلام پڑھیں، سلام کریں تمام مردوں کو، اور پھر جتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے ان سب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک تدفین ہے، جب تک آپ قبرستان میں ہیں، اپنے تلاوت میں مشغول رہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، اپنی گپ شپ میں۔ ہم وہاں قبرستان میں بھی کھڑے ہوئے، جس کے گھر میں جنازہ ہے، جس کے گھر سے جنازہ نکلا ہے، ذرا اس کو پوچھ کے تو دیکھو، اگر وہ خدا نہ خواستہ اس موقع پر تمہیں ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے دیکھے گا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ اس کے ساتھ افسردہ کھڑے رہیں، آپ وہاں ذکر اذکار میں مشغول رہیں۔ باقی قبر میں جب لٹائیں تو پہلو پر لٹائیں، سیدھا نہ لٹائیں، دیوار کے ساتھ کروٹ لگا کے، قبلہ رخ کر کے کروٹ کے بل لٹائیں، اور اس کے بعد مسنون عمل ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، سورہ بقرہ کا آخر رکوع تلاوت کریں، اور اس کے بعد دعائیں مغفرت کریں سب کے لیے، ان کے لیے جو جن کو دفنا رہے ہو، اور جو قبرستان میں موجود ہیں مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر ایک بہت خوبصورت کسی نے شعر کہا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کے ہیں رنگ وہی۔ جاؤ ہسپتالوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، جاؤ قبرستان میں دیکھو روزانہ تدفینیں ہو رہی ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کے ہیں رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔